میرے دوستو، سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ قربانی یہ صرف امت محمدیہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کے مطابق یہ ہر مسلمان امت کی ترتیب ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں سورۃ الحج کی آیت نمبر 34 پڑھی ہے۔ رب کریم نے اس آیت میں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا کی بات فرما کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ قربانی کا طریقہ ہر امت کے لیے ہے۔ پتہ چلا 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کی تمام یہ قربانی کرتی چلی آئی ہیں۔ یہ بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بنیادی طور پہ رب کریم ایک جملہ سمجھانا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے جسے ہمارے مفسرین کہتے ہیں علی اسلوب الحکیم۔ اس ترتیب پہ سمجھاؤ کہ جو بندہ کام کر رہا ہے وہ حکمت کے مطابق بات سمجھ جائے۔ اگر یہ حکم ایسا ہو کہ یہ صرف آپ کے لیے ہے، پچھلی امتوں کے لیے نہیں ہے، تو سوال اٹھے گا، بندے کے دماغ میں یہ بات آئے گی کہ دیکھو ہم سے وہ کام کرایا جا رہا ہے جو کام پچھلوں نے تو نہیں کیا، ہم کریں گے مشکل ہوگی، ہم کریں گے تکلیف ہوگی، ہم کریں گے پتہ نہیں نئی ترتیب ہے کیا بنے گا۔ تو اسی لیے اس کے ذہن میں یہ سوال آ سکتے ہیں۔ رب نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ یہ نہ سمجھو کوئی نعوذ باللہ بے ڈھنگا کام ہے، نئی ترتیب شروع ہو رہی ہے، صرف امت محمدیہ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ جی نہیں، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کو، ہر نبی کو ہم نے یہ حکم دیا کہ وہ اپنی امت کو یہ بات بتائے لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ وہ جانور اس کو جو گھر میں پالتو جانور ہیں انہیں اللہ کے نام پہ ذبح کر دے۔ میرے دوستو، رب کریم نے یہ بات کر کے ہماری مشکل آسان کر دی کہ ہم قربانی صرف اپنے لیے کرتے ہیں۔ جی نہیں، قربانی اللہ کے لیے کریں، اور یہ مشکل کام نہیں ہے، یہ ساری امتیں کرتی آ رہی ہیں۔ نمبر 2، قربانی میں حرام مال استعمال نہ کریں، قربانی حلال مال سے کریں۔ یہ قرآن کریم کا لفظ ہے عَلَى مَا رَزَقَهُمْ۔ رب نے فرمایا قربانی میں مال وہ استعمال کرو جو ہم نے تمہیں رزق دیا۔ رب کبھی حرام نہیں دیتے، اللہ رزق حلال دیتے ہیں، حرام ہم لوگ کماتے ہیں۔ ہماری ترتیب غلط ہو جاتی ہے، ہمارے معاملات غلط ہو جاتے ہیں، تو مال حلال کے بجائے حرام بن جاتا ہے۔ حرام مال کی کوئی نیکی رب کو قبول نہیں ہے۔ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ، جو مال اللہ نے دیا ہے، یعنی جو مال حلال ہے، اس کی بنیاد پر مسلمان نے قربانی کرنی ہے۔ مِن بہیمۃ الانعام، ان جانوروں سے جو جانور پالتو ہیں۔ ایک پالتو جانور ہوتے ہیں، ایک شکاری جانور ہوتے ہیں۔ شکاری اور پالتو میں فرق ہے۔ حلال شکاری جانور بھی ہیں، لیکن قربانی شکاری جانور کی نہیں ہے، قربانی صرف ان پالتو جانور کی ہے جو گھروں میں پلتے ہیں۔ کیا مطلب؟ گائے ہے، بھینس ہے، بیل ہے، بھینسا ہے، اونٹ ہے، اونٹنی ہے، بکرا ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، اور اسی طرح مینڈا ہے، دمبا ہے یا دمبی ہے، ٹیڈی بکری ہے یا ٹیڈا بکرا ہے۔ یہ جو قسمیں ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں گھروں میں پالے جاتے ہیں۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا گھروں میں عام طور پہ لوگ ہرن پالیں، آپ نے نہیں دیکھا 12، 13، 14 سنگا پالیں، آپ نے نہیں دیکھا کوئی مارخور پالے گھر میں۔ جی نہیں، یہ شکاری جانور ہیں، ان کے حلال ہونے میں اختلاف نہیں ہے، میں ان کو حرام کی بات نہیں کر رہا، لیکن قربانی میں رب نے نام لے کر فرمایا من بہیمۃ الانعام، وہ جانور استعمال ہوں گے جو جانور آپ گھروں میں پالتے ہو، پالتو جانور۔ تو یہ فیصلہ ہو گیا، ہر امت نے بھی کیا ہے، حلال مال سے بھی کیا ہے، اور پالتو جانوروں سے کرنا ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ بڑا زبردست جملہ، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اللہ کے نام کی بلندی کے لیے۔ اس سے علماء نے نقطہ اخذ کیا ہے کہ جو قربانی کرتے ہیں خالصتاً گوشت کھاؤں گے، اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ کہ بھائی گوشت تو تجھے ویسے ہی مل جائے گا، تو نے گوشت کھانے کی نیت، اکل لحوم کی نیت خالصتاً ہو، اس میں اللہ کی رضا نہ ہو، تو قربانی نہیں ہے۔ چلتے ہیں رسالت مآب علیہ السلام کی زندگی مبارک میں دیکھتے ہیں۔
حیات نبویہ میں دیکھتے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی پر کیا کیا ہمیں بتایا اور کیا عمل کیا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں مکث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ 10 سنین یضحی، جامع ترمذی، فرمایا لوگو رسالت میں آپ نے 53 سال کی عمر میں ہجرت فرما کر مدینہ میں 10 سال قیام کیا، اور 10 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی فرماتے رہے، 10 سال قربانی فرماتے ہیں۔ آؤ ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نصاب کو دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی ایک سال ایسا بھی آیا رب کریم کے اس رسول کریم پر جب وہ اتنے مالدار ہوں، کیا ان کے پاس 52.5 تولہ چاندی جتنا مال جمع ہو چکا ہو؟ اور یہ بھی یاد رکھیں 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا، یہ آپ کی اور میرے وزن ہے۔ حضور کے زمانے میں یہ تولہ بولا نہیں ہوتا تھا، رسول اللہ کے زمانے میں درہم اور دینار ہوتے، درہم چاندی کا، دینار سونے کا۔ جس کے پاس 20 دینار ہوتے یا جس کے پاس 200 درہم ہوتے، قربانی کا حکم دے دیا جاتا۔ آج 20 دیناروں کو تولو جو سونے والے ہیں۔ میں نوٹ کے دینار کی بات نہیں کر رہا کہ آپ کرنسی آف دا کویت سمجھ لیں کہ کویت کی کرنسی، نو، وہ سونے کا دینار جو رسول اللہ کے دور میں تھے، گولڈن سپیرو کہتے ہیں عام زبان میں، وہ 20 کو آپ وزن کریں تو 7.5 تولہ سونا بنتا ہے، اور 200 درہم کی چاندی کو وزن کرے تو 52.5 تولہ بنتی ہے۔ یہ جو ہم جملہ کہتے ہیں نا کہ 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا، یہ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ اس تولے کی ترتیب تو حضور کے پاک کے دور پہ نہیں تھی، تو واقعی نہیں تھی، لیکن وزن اتنا تھا کہ 7.5 تولہ بنتا ہے یا 52.5 تولہ بنتا ہے۔ تو جس آدمی کی ملکیت میں صرف سونا ہو تو 7.5 تولہ، صرف چاندی ہو تو 52.5 تولہ، اور اگر دونوں مال ملا کر ہیں تو پھر صرف 52.5 کو ترجیح ہوگی، چاندی کے نصاب کے برابر ہو گیا۔ آج کے دور میں 80,000 روپے کے جتنا مال جس بندے کے پاس ضرورت سے زائد موجود ہے، اس آدمی پر قربانی آ گئی۔ میں نے آپ کو تولوں والوں کے چکر سے نکال کے آپ کو ایک فیگر دے دیا ہے، یہ 80,000 روپے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بنتی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی بات کر رہا تھا، ان 10 سالوں میں اللہ کے رسول پر یہ کبھی نہیں رہا کہ حضور 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے مالک ہیں، یہ کبھی نہیں رہا۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے غربت میں زندگی گزاری ہے، اجوع یوم و حدیث پاک میں ہے، اے اللہ اشبع یوم و اجوع یوم، ایک دن کھاؤں تیرا شکر ادا کروں، ایک دن بھوکا رہوں اس پہ صبر کروں۔ یہ رسول اللہ کے شب و روز ہے۔ اللہ کے رسول پہ کبھی قربانی واجب نہیں رہے، لیکن قربانی کی ہے۔ کیوں؟ رسالت میں آپ جانتے ہیں انہو لیأتی یوم القیامت بقرونہا و اشعارہا و اضلافہا، قربانی کا کوئی عضو رب ضائع نہیں کرتا۔ وہ کیا؟ فرمایا وہ کھر جسے پھینک دیتے ہو، وہ کھال جسے کھاتے نہیں ہو، وہ سینگ جسے توڑ کے آپ کسی کھتے کسی اس پر جا کر گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیتے ہو، وہ بھی رب ضائع نہیں کرے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، تمہارا قربانی کا جانور آئے گا، وہ جانور کے حصے جو تم نے کھائے وہ تو ہوں گے، اور جو تم نے پھینک دیے وہ کھر کیوں نہ ہو، وہ سینگ کیوں نہ ہو، وہ بال و کھال کیوں نہ ہو، وہ خون کیوں نہ ہو۔ حضرت اماں جان کی ایک اور روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا الا کان دمھا و فرثھا و صوفھا، جو خون اس بکرے کا ایک قطرہ بھی رب ضائع ہونے نہیں دے گا۔ کیا کرے گا اللہ؟ حسنات محضرات فی میزان یوم القیامہ، ایک ایک چیز کو اللہ تعالی تمہارے نامہ اعمال میں اس کو رکھ دیں گے، نیکی بنائیں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے،
تو اللہ کے رسول نے 10 سال قربانی کی ہے، ایک نہیں 2 جانور ذبح کیے ہیں۔ جامع ترمذی جلد 2 ابواب الاضاحی اٹھائیں، سیدنا حیدر کرار حضرت علی المرتضی صاحب ذوالفقار رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اضحیٰ بکبشین، اللہ کے رسول 2 جانور ذبح فرماتے، جب ایک پہ چھری ہوتی تو فرماتے اللہم ھذا عنی، اللہ یہ اپنے نبی کی طرف سے قبول فرما لے، اور جب دوسرے پہ ذبح کرنے کے لیے چھری رکھتے تو اللہ سے کہتے، عرض کرتے اللہ امن لم یضحی من امتی، میرے اللہ میرے امت کے ان غرباء کی طرف سے بھی میری قربانی قبول کر لے جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتے۔ پوری حیات نبویہ میں جب قربانی کا حکم آیا اور جب اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہوئے، یہ یوں ہی سلسلہ چلتا رہا، اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ باوجود کہ خلیفہ وقت ہے، خلیفہ راشد ہے، خلیفہ اسلام ہے، ہزاروں کلومیٹر مربع میل کی زمین پر سلطنت خداداد کے رئیس ہیں حضرت علی، لیکن اپنے گھر کا حال دیکھیں تو قربانی علی المرتضی پر بھی نہیں آتی، لیکن قربانی کی ہے۔ اور ایسے ہی 2 بکرے، ایک لیتے اپنی طرف سے اور دوسرا رسول اللہ کی طرف سے۔ سلام ہے اس خوش نصیب کے مال کو، خراج عقیدت ہے اس مسلمان کی دولت کو، جس کی دولت اپنے لیے بھی قربانی پہ استعمال ہوئی ہے اور رسول اللہ کا حصہ بھی اس میں رکھا ہے اس میں۔ یہ طریقہ آج تک مسلمانوں میں جاری اور ساری ہے۔ بھائیو، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم غیرت کی بات دیکھیں، نصاب کو چھوڑیں۔ قربانی کا تعلق غیرت اسلامی سے ہے، نصاب سے ہوگا تو مفتی مولوی آپ کو بتائے دیں گے، میں آپ کی غیرت کی عمارت کے دروازے پہ دستک دے رہا ہوں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کیا قربانیوں کے جانور لے کر آتے تھے، اور کس طرح ذبح اور پوری ترتیب چلتی تھی۔ آج ہمارے ہاں کچھ اور روش چل پڑی۔ 3 قسم کے بندے میں نے دیکھے ہیں، یا تو قربانی کرنے والے ہیں اور یا غرباء ہیں جو قربانی نہیں کرتے۔ دونوں پر مجھے اعتراض نہیں ہے، وہ اپنے اپنے مقامات پہ ٹھیک ہیں، لیکن جو تیسرا طبقہ لبرلز کا پیدا ہوا ہے، ان کے اعتراضات سنیں تو آپ دنگ رہ جائیں۔ پورا سال گوشت نہیں کھاتے، ان دنوں میں آپ کھا رہے ہو، کیا ضرورت ہے گوشت کھانے کی؟ اور میں نے کہا بے وقوف کے پلے، تجھے پتا کیا ہے کہ ہم کوئی گوشت کھانے کے لیے قربانی کر رہے ہیں؟ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ يُقَدِّمُهُ لِعَلِي، حضور نے تو وقت بتا کر فرمایا اگر قربانی اس سے باہر میں کی تو پھر وہ گوشت ہے جو تم کھا رہے ہو، قربانی نہیں ہے۔ اس سے پتا چلا قربانی کا تعلق اللہ کی رضا سے ہے، گوشت سے نہیں ہے۔ جواب کیا؟ ان پیسوں سے کسی غریب کی بچی کی شادی کرا دیتے۔ میں نے کہا سن، جتنے موبائل تیرے جیب میں ہیں، جتنے موبائل تیرے 4 بیٹوں کے جیبوں میں ہے، جو موبائل تیری بیوی کے پاس ہے، جو میک اپ وہ ڈیلی کرتی ہے، ارلی ان دا مارننگ میں نے آفس جانا ہے، ان تمام کے ایک دن کی قیمت ملا کر کسی غریب کے گھر کا 1 سال تک چولہا جل سکتا تھا۔ تو نے لاکھوں روپے کے موبائل خریدتے وقت یہ کیوں نہیں سوچا کہ موبائل اتنے میں کیوں خریدو، کسی غریب کو دے دو؟ یہ تجھے اللہ کی عبادت پہ یاد آیا، تجھے قربانی پہ یاد آیا، شاعر اللہ پہ یاد آیا، سنت ابراہیمی کے تازگی پر یاد آیا؟ عجیب بات ہے۔ ہمیں کہتے ہوئے مسجد میں سیمنٹ کی بوری دینے سے پہلے کسی غریب کے گھر میں آٹے کی بوری دو۔ میں نے کہا جی ہاں، 13 پرو میکس لینے سے پہلے جو 3 لاکھ کا موبائل ہے، کسی غریب کے گھر میں جا کے کوئی بوری ڈال دیتا آٹے کی، تجھے یہ اس وقت یاد کیوں نہیں آتا؟ اچھی سے اچھی گاڑی لے کر اور اپنے ٹور سسٹم اور پتہ نہیں کیا کیا کو سیٹ کرتے ہو، اس وقت غریب بھول جاتا ہے، یاد صرف اسلامی حکم پہ غریب آتا ہے۔ عجیب روش چل پڑی ہے، عجیب اعتراضات ہیں۔ ہاں میں کہتا ہوں قربانی غریبوں کا بھلا ہے، کئی نوعیتیں ہیں۔ نمبر 1، جب قربانی کے جانور خریدے جائیں گے تو ان کی منڈی لگے گی،
منڈی کے پیرادار بھی ہوں گے, منڈی کے رہنے والے بھی ہوں گے, منڈی پر وہاں پر ساتھ بازار بھی لگیں گے اور غریبوں کا کاروبار چمکے گا. اور پھر غربار جن نے سال پورا قربانی کے جانور پالے وہ بیچیں گے تو انہیں منافع بھی ہوگا. اور جب ہم کاروبار کے لیے ایک سے دوسری جگہ جانوروں کو بھیجیں گے تو ٹرانسپورٹ والوں کا بھی فائدہ ہوگا. اس کے ساتھ گھاس کاٹ کے اسے کترا بنا کر کھلانے والوں کے گھر کا چولہا بھی جلے گا, اور اس کے ساتھ حفاظت کرنے والوں کے رزق بھی کھلیں گے. ہاں اس کے بعد کسائیوں کے گھر کی آگ بھی جلے گی, اور اس کے بعد باقی معاملات میں یہ جو آپ کھال بیچیں گے تو جو کھال آگے جائے گی, جو دباغت کرے گا, جو صفائی کرے گا, جو آگے جو کوئی چیزیں فیکٹری تک لے کر جائے گا, اس غریب کی روزی بھی کھلے گی. پھر اس سے جو جا کر جوتے بنے گے, اس سے جا کر کچھ اور جائے نمازیں بنے گی, وہ جو بکیں گے, اس سے بھی غریب کی معیشت ٹھیک ہوگی. تو بھی 2 باتیں لے آیا تو 4 میں بھی لے آیا. یہ کون سے بچوں والی پٹی تو ہمیں پڑھا رہا ہے؟ اجی اس سے معیشت کو نقصان ہوتا ہے. سن, خالق جل مجدہ والا رب ہے, رزق کا ذمہ دار اللہ. اللہ نے فرمایا قربانی کا جانور ذبح کرو, تو تجھے کیا فکر ہے؟ جس نے رزق دینے اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے, تجھے پڑی ہوئی ہے یہ کم ہو جائیں گے؟ سنو لبرل, تیرا دماغ نہیں ہے, ورنہ دین کے تابع ہوتا تو تجھے سمجھ آتی کہ جو کٹتا ہے وہ بڑھتا ہے, جو نہیں کٹتا وہ نہیں بڑھتا. قربانی کی برکت بیل, گائے, اونٹ, بکرا, بکری, دبا دمبی اتنے بڑے ہیں کہ ان کی ماں ایک بچہ یا 2 بچے جنتی ہے, لیکن کتنے ریوڑ ملتے ہیں, گلا بانیاں ملتی ہیں, گڈریاں ملتے ہیں, جو چراتے ہوئے ریوڑ آپ کو نظر آئیں گے. لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ کتے کو کاروبار کے لیے, قربانی کے لیے اسی نے استعمال کیا ہو. تو کتے کے تو کوئی آپ کو نظر نہیں آئیں گے قربانی, گدھے کی تو کوئی نظر نہیں آئے گی. جتنے بکروں کے ریوڑ ہیں آپ کو کتوں اور گدھوں کے ریوڑ تو اتنے نہیں ملتے. پتہ چلا جو کٹتا ہے وہ بڑھتا ہے. کھول کے قربانی کیجئے. 80,000 روپے جتنے بندہ پیسوں کا مالک ہے, یا اتنے پیسے کسی بندے نے اس کے قرض دینے ہیں, یا اتنے پیسوں کی ایک کمیٹی دے چکا ہے جو نکلنی ہے, یا اتنے پیسے اس کے بینک میں موجود ہیں, یا اتنے پیسوں کا کل ملا کے سونا چاندی اور مال تجارت اتنے تک کا ہے, اس پر قربانی واجب ہے. یوں نہیں کہے گا ہم گھر میں 4 بھائی ہیں, ہمارا چولہا اکٹھا جلتا ہے تو قربانی ایک کرے گا. بھائی جیسے چاروں بندے الگ الگ کھانا کھاتے ہیں, چاروں بندے الگ الگ نماز ادا کرتے ہیں, چاروں بندوں کی ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا, تو یہ قربانی بھی چاروں کی الگ الگ ہوگی, ایک پہ نہیں کرے گا. صحیح اشارہ, چولہا اکٹھا ہے. تو میں نے کہا میں نے تجھ سے پوچھا میں تیرا چولہا انجے, میں نے پوچھا آپ کا چولہا الگ ہے, تو بھائی جو شریعت کا حکم ہے وہ حکم ہے. یہ ابھی میں آتے ہوئے آ رہا تھا, راستے میں فون چل رہی تھی ایک بندے کی بات, تو اجی ابا جی قربانی کرتے ہیں, ہم میں سے تو کسی کی شادی نہیں ہوئی. میں نے کہا قربانی کے لیے شادی تھوڑی ضروری ہے, ہاں بیگم آئے تو قربانی ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. اس کا معنی ہے جتنے کوارے ہیں وہ سارے بسم اللہ کر کے آرام سے بیٹھے ہیں. ایسا تو مچھا تو تیل لا کے باسو بھائی ساری تو کوئی قربانی کوئی نہیں. تو بھائی یوں تو نہیں ہے, آپ کی مالیت دیکھی جائے گی, حیثیت دیکھی جائے گی. میاں کے پاس اتنا پیسہ الگ اور بیگم صاحبہ کے پاس الگ, دونوں پہ الگ الگ قربانی ہے. یہ نہیں میں نے مثالیں کی دی ہے, میرے خاوند نے کر لی بس بہت ہو گیا, جی نہیں. میاں کے پاس الگ صاحب نصاب ہے تو بیوی الگ صاحب نصاب ہے, ایسی تھوڑی ہے. اچھا یہ مسئلہ صرف آپ کو دینی معاملات پہ سمجھ آتا ہے, روٹی کھاتے وقت تو نہیں آتا. میں آپ نے روٹی کھا لی, ٹھیک ہے ہمارا چولہا ایک ہے, میری بھی کھا لی گئی. ادھر تو کسی کو سمجھ نہیں آتا, اور ادھر کے نہیں صحیح لیلا ایک کو چاہے چولہا ایک ہے, ہمارا چولہا ایک ہے تو بکرا بھی ایک. تو بھائی یوں نہیں چلے گا. اور کوئی ہمیں کہتا ہے مول سے ذرا نرمی کرو, تو میں انہیں کہتا ہوں تمہارا ختم نبوت پہ ایمان نہیں ہے. کیوں نہیں, ہمارا تو ختم نبوت پہ ایمان ہے. تو میں نے کہا پھر مجھے کیوں کہتے ہو نرمی کرو؟ نہیں میں کہہ رہا ہوں میں نے کہا سن, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے, نیا نبی پیدا نہیں ہونا, تو جو مسئلے حضور اور شریعت نے ہمیں بتائے ہم وہی بتائیں گے.
नऊज़ बिल्लाह, तू नया नबी समझता है मौलवी को कि वो नरमी करे और मसला बदलवा के दे दे? मौलवी मसला बदलेगा तो उसका ईमान बदलेगा। बाबा, मौलवी मसला बताने वाला है, बनाने वाला नहीं है। यकीमुल उम्मत हज़रत थानवी की मलफूजात में है कि हम बित्ता वाले हैं, बिन नून वाले नहीं हैं, बनाते नहीं हैं, बताते हैं। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह पेश कर रहा हूँ। तो भाई हम तो वही बात करेंगे ना जो बात है। तो ये कुर्बानी के मुतालिक चंद बातें मैंने आपकी खिदमत में कर ली हैं, तो इसलिए इस हिसाब से आप कुर्बानी ज़रूर कीजिए और इसमें किसी किस्म की कोई कोताही न कीजिए। बस 3 दिन है, तीसरे दिन आप जिस वक्त भी करना चाहें, पहले दिन आपने बकरा ईद के बाद शुरू करना, ठीक है। रात को भी कुर्बानी होती है, दिन को भी होती है। हमारे जो बाज़ फुक़हा ने रात को कुर्बानी मकरूह लिखा है, उनने अपने ज़माने के हिसाब से ठीक लिखा है। उस वक्त यूँ लाइट्स नहीं थी, तो रात को पता नहीं गिच्ची कौंधे पे कि पूछ कौंधे पे, क्या पता चलता था कहाँ छुरी फिर रही है। अंधेरा होता था तो उन्होंने कहा कुर्बानी मकरूह है। आजकल तो लाइट्स का इंतज़ाम है, जहाँ लाइट्स हो तो आप रात को करो कुर्बानी, दिन को करो, नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस पर। तो मेरे दोस्तों, ज़बह करने वाला कम अज़ कम मुसलमान ढूंढे, ठीक है। वो कहते हैं आजकल आले किताब हैं, ये आले किताब नहीं है, ये मुर्तदीन के दर्जे से भी ऊपर हो चुके हैं, इसलिए इनके चक्करों में आप ना पड़ो। ज़बह करने वाला मुसलमान हो। जी हाँ, ये ना हो मेरे पास एक बंदे बता रहे थे कि वो चांद की शहादत देने आए, जी मैंने चांद देखा है, मेरी शहादत लो। तो मौलाना साहब ने कहा रोज़ा भी रखा है? वो गवाही चांद की दे रहा था, रोज़ा रखा है? उन्होंने कहा जी बड़ा गुनाहगार हूँ, बस अगले साल से रखना शुरू करूंगा। तो उन्होंने कहा जाओ, तेरा चांद देखने का कोई एतबार है जो तू वो की मुसलमानों की ईद कराने के चक्कर में आया हुआ है और खुद अपना ऋतु ने पता नहीं रोज़ा रखा भी है या नहीं रखा। कहते दुआ करो, बड़ा गुनाहगार, इरादा है अगले साल को रखे सा। लो जी, तो बंदे की हैसियत तो आप देखें जिससे ज़बह करें, जिसको कोई पता वता तो। और एक जुमला कहता हूं, अगर कोई कसाई बैठा हो तो नाराज ना हो, अगर होगा भी तो एक ना 10 दफा हो, मसला मैं बता जाऊंगा। बाज कसाई जालिम है, जालिम, बाज हर नहीं। वो जुल्म क्या करते हैं, ज़बह का हुक्म है, उसके बाद उसको छोड़ दो कुछ टाइम के लिए ताकि वो फड़के तड़पे और उसका खून अंदर का निकले। इसके 2 फायदे हैं। एक तो शरीयत बता रही है कि दमे मसफू, पलीत खून निकलेगा, ज़बह के वक्त वाला खून पलीत होता है, बाकी का नहीं है। दूसरा, मेडिकल साइंस कहती है, ये डॉक्टर रात बैठते हैं हमें बताते हैं कि अंदर अगर ये खून ठहर गया तो बीमारियां पैदा होती हैं, वो भी निकल गया है। आओ दमम मसफूहा जैसे कुरान कहते हैं। मैंने बाज़ कसाईयों को देखा है जो बकरे को तड़पने फड़कने नहीं देते, वो ऊपर पकड़ के बैठे होते हैं, ऊपर पकड़ा होता है, यूं नहीं है। उसके तो हाथ पांव खोल देने चाहिए। बकरे के ज़बह के बाद हाथ पांव खोल दें, जानवर की ज़बह के बाद उसके हाथ पांव खोल दें। शायद बात में आपको कोई कहे कि मौलवी ने कहा हाथ पांव खोल दें, गाय के हाथ भी होते हैं। शायद कोई आपको कहे हाँ होते हैं भाई, अगले 2 पांवों को हाथ कहते हैं, पिछले 2 को पैर कहते हैं। कोई बंदा कॉमन सेंस रखे तो बहुत अच्छा पता चल जाता है, तो वो खोल देने चाहिए ज़बह के बाद। अब उठ के भाग नहीं जाएगा ताकि उसका खून सही तरीके से निकल जाए। मैंने ऐसे ऐसे जालिमों को देखा जो दोबारा छुरी मारते हैं उसकी इस नरगट के साथ ताकि वो ज्यादा पकड़े। क्यों? 2 मिनट तुमसे आराम नहीं होता? नहीं मैं डू ले बैठ ढामने, क्या कहते हैं मैंने 2 और भी ज़बह करने। तो दफा करो ऐसे बंदों को जो आपके कुर्बानी के जानवर को जलील करे, उससे पूरा फड़कने दो। और मैं एक जुमला कहता हूं कि जब जानवर ज़बह हो जाए ना, तो जो रस्सी जानवर की है ना अब तो फारिग हो गई, वो निकाल के 5 मिनट इस कसाई को बांध दो जो ड्रामे कर रहा है। हाँ वो तो वेली थी कि भाई को तो बदो। अजीब बात है, क्या जुल्म और तशद्दुद शुरू किया हुआ है। और कुछ जालिम वो भी है जो एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को ज़बह करते हैं। मैंने इन आंखों से एक जगह में देखा है, एक ऊंट को एक ऊंट के सामने ज़बह किया, ऊंट का बच्चा जो था उसकी आंखों से यूं आंसू जारी थे, वो रो रहा था। क्या हैसियत है हमारी, क्या जवाब देंगे अल्लाह ताला को। हदीस पाक में इतना मना है कि आप छुरी भी उसके सामने तेज न करो, इतना मना है। याद रखना, एक साहबी यूं कर रहे थे तो रिसालत इमाम ने क्या जुमला फरमाया,
फरमाए से दूसरी मौत न मार, एक उसे दिखाकर और फिर उसको कत्ल, 2 मौतें इस पर जमा कर रहे हो। अगर जानवर 4 इकट्ठे ज़बह करने तो 3 को किसी और जगह ले जाओ, उनके सामने ना करना, वो खून तक भी ना देखे, उसका कटा हुआ सर तक भी ना देखे। मेरे मस्जिद के अमीर साहब है मोहम्मद तारिक साहब, अल्लाह उसे जज़ाए खैर दे, उसने मुझे ये मसला सुनने के बाद कहा कि मुफ्ती साहब आपको एक बात बताऊं। मैंने कहा जी। कहते हैं यही बात मैंने अपनी आंखों से एक जगह देखी, एक बंदे ने बकरी ज़बह की, दूसरी बकरी देख रही थी, तो जब उसको ज़बह किया तो दूसरी बकरी का खून मुर्गी से भी कम निकला।